شریعت نے جو ولیمے کا حکم دیا ہے، اب شریعت نے یہ نہیں کہا، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابی کو اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہو ایک بکری کر دو۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو نہیں فرمایا جو نادار تھا، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جانے مانے تاجر ہیں، مدینے میں گئے ہیں ہجرت کر کے، پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو انصاری جو بھائی بنا ہے اس نے آفر کی ہے میں آپ کو اپنا آدھا گھر دے دیتا ہوں، مال دے دیتا ہوں، میری بیوی ایک سے زیادہ ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اس سے آپ نکاح کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارہ کروایا، ہم نے تعامل کرنا ہے، انکار کر دیتے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے مال کی بھی گھر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بازار کا راستہ تو دکھاؤ۔ پھر تجارت کرتے ہیں، اللہ برکت دیتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے مالدار لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس صحیح بخاری کا واقعہ ہے نا، صحیح بخاری میں مذکور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عبد الرحمن لگتا ہے شادی کر لی۔ اندازہ کریں شادی کو کتنا آسان بنایا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مالدار تھے انہیں فرمایا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کر لو، جن کے لیے بکری کوئی معنی نہیں رکھتی اتنا زیادہ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ولیمہ صحیح بخاری میں مذکور ہے دوسری کتابوں میں، اپنا ولیمہ ستو اور جو سے بھی کیا، ستو اور جو سے ولیمہ کر دیا، ولیمہ ہو گیا، کتنی آسان ہے۔ اور ہم نے ولیمے کے لیے کتنی زیادہ معاملات، صبح ولیمہ ہوتا ہے، ولیمے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً ارشاد فرمایا، لیکن ہم نے اس کو بھی فتنہ بنا دیا۔ بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے ہمارے آج کے دور کا، اور میں نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے بدترین کھانا دنیا کا اگر کوئی ہے تو ولیمے کا کھانا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیوں؟ ولیمہ تو سنت ہے، اس کا تو تاکیدی حکم فرمایا ہے، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے کرو، چاہے تمہیں جو اور ستو سے کرنا پڑے کرو، لیکن فرمایا کہ سب سے بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ کیوں فرمایا؟ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں ارشاد فرمایا یمنعها من یاتیھا، جو بیچارے آنا چاہتے ہیں انہیں روکا جاتا ہے، غریب مسکین بیچارے جن کو کھانے کے لیے اچھا نہیں ملتا، یہ موقع ہے آپ کا خوشی کا، آپ کی طرف سے صدقہ و خیرات ہو جائے، انہیں بلاؤ، انہیں روکا جاتا ہے، دعوت نہیں دی جاتی۔ وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَن يَأْبَاهَا، جو انکار کرتے ہیں انہیں بلایا جاتا ہے، چودھری صاحب ہیں، ایم این اے صاحب ہیں، ایم پی اے صاحب ہے، یہ فلاں بڑے تاجر ہیں، کارڈ بھیجے جاتے ہو، کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں چودھری صاحب لازمی آنا۔ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں، فرمایا جو آنا چاہتے ہیں انہیں روکا جاتا ہے، اور جو انکار کرتے ہیں ان کی منت سماجت کی جاتی۔ ولیمہ کس لیے ہے؟ یہ اپنے رشتہ داروں کو کھلا دینا، یا دوستو احباب کو، یا بڑے بڑے چودھری صاحبان کو، سیاسی لوگوں کا اکٹھ کرنے کا نہیں ہے، یہ تو ایک برکت کے طور پر اسلام نے رکھا تھا۔ آپ کھانا کھلاؤ لوگوں کو، آپ کے نکاح میں برکت ہو، تو کھانا کھلانا وہ فتنہ بن گیا۔ جن لوگوں کو بلانا تھا گلی محلے کے جو قریبی لوگ کہیں رہتے ہیں ان کو بلاؤ، جن کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، جن کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، ان کو بلاؤ، ان کو کھلاؤ، ساتھ میں رشتہ دار بھی آ جائیں، آپ کے دوستوں احباب بھی آ جائیں۔ تو بدترین کھانا آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، کبھی کسی نے، وہ مذہبی ہو غیر مذہبی ہو، کبھی کسی نے یہ تصور رکھا کہ میں نے غریبوں مسکینوں کو بلانا ہے اپنے ولیمے پہ، دوستوں کی فہرستیں تیار ہوں گی، رشتہ داروں کی ہوں گی، اور بعض سب لوگوں کی ہوں گی۔ کبھی کسی نے کہا ہمارے لسٹ میں کوئی 20-25 غریب لوگ بھی ہیں، کوئی یتیم بھی ہیں، کوئی مسکین بھی ہیں جن کو بلانا چاہیے تھا، ورنہ ہمارا کھانا بدترین ہو جائے گا۔